خطیب منبر پر آ جاتا ہے، خطبہ شروع ہو جاتا ہے، جبکہ جو فرشتے ہیں اپنے دفترات کو لپیٹ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ جب خطبہ اختتام پر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اقامت کبھی کبھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ایک رکعت بھی ضائع ہو جاتی ہے، تب ہم مسجدوں کو پہنچتے ہیں۔ واللہ یہ نیکی نہیں، بلکہ ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اگر کہیں ہم مشغول ہو جائیں وہ بات الگ ہے، لیکن ہمارے پاس وقت ہے اور ہم سو رہے ہیں، پھر بھی سوچتے ہیں ابھی اٹھتے ہیں، اور ہم نے عادت بنا رکھی ہے کہ ہماری نیند نہیں پوری ہوئی ہے، ہم ابھی اٹھ جائیں گے، اور اٹھتے اٹھتے یہ ہوتا ہے کہ خطیب کی ہم آواز سنتے ہیں کہ خطبہ ہو رہا ہے، پھر جا کے نہاتے ہیں، اس کے بعد میں جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ طریقہ کار نہیں اپنانے چاہیے، بلکہ اگر ہمیں علم ہو گیا ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ خاص کر جمعہ کے دن ہمیں غسل کر کے خوشبو اور اچھا لباس زیب تن کر کے مسجدوں کو جلدی پہنچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے کہ سورہ کہف، جو شخص سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اسے ایک نور عطا کر دیتا ہے، 10 دن تک کہ وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ جبکہ ہم اگر شروع میں کچھ دن عادت بناتے ہیں، اس کے بعد میں اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے، بلکہ جو ہمیں علم ہو جائے اس پر مسلسل عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، انہیں حکم دیتے ہیں کہ ابو ہریرہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو تہجد پڑھتا اور اسے پڑھنا چھوڑ دیا، یعنی تہجد سے پھر غافل ہو گیا، اس کی پابندی نہیں کرتا، بلکہ تم مسلسل یعنی دوام اختیار کرو، اپنی نوافل عبادتوں میں دوام اختیار کرو، یعنی مستقل، بھلے ہی ہم 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، اگر تہجد کے عادی ہیں ہم تو مستقل پڑھنے کی فکر کریں۔ آج ہم کچھ دن پڑھتے ہیں، اس کے بعد غافل ہو جاتے ہیں، بلکہ نوافل عبادت ہمیں جو فرائض عبادت ہیں ان کی تکمیل کرتی ہیں، ان میں جو کمی اور کوتاہیاں ہیں ان کو پورا کرتی ہیں۔ تو ہمیں نوافل عبادت کی بھی فکر کرنی چاہیے، وہ چاہے نوافل نمازیں ہوں، نوافل روزے اور صدقات ہوں۔ ہمیں فرض کے ساتھ ساتھ میں جو ضروری اور اہم ہیں، ہمیں نوافل کی طرف بھی فکر کرنی چاہیے۔ جیسا کہ آج فضیلت الشیخ ابھی ہمارے درمیان تاخیر سے پہنچ رہے ہیں، ان کا عنوان جنت ہے، یعنی جو اسلام میں جنت ایک اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت کی یہ ایک مخلوق ہے جو پیدا ہو چکی ہے، جیسا کہ پچھلے دروس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جنت اور دوزخ جو اللہ کی مخلوقات میں سے 2 مخلوق ہیں وہ پیدا ہو چکی ہیں۔ اس کے بارے میں شیخ تفصیلات بیان کریں گے۔ چونکہ ہمیں وقت ملا ہے، میں انہی چیزوں کی طرف اپنی توجہ، آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج اس پرفتن دور میں ہم بہت ہی مشغول ہو گئے ہیں، دین میں نہیں، دین کا علم حاصل کرنے میں نہیں، بلکہ کچھ اور چیزوں کی طرف۔ خاص کر جو بڑی چیز اس وقت ہے مال کا حصول، وہ چاہے جیسے بھی ہو، یعنی ہم مال کو حاصل کرنے کے لیے نہ حرام نہ حلال کچھ چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے، جبکہ اسلام میں ہمیں عقل حلال کا حکم ہوا ہے، یعنی حلال کھانے کا حکم ہوا ہے، حرام سے ہمیں بچنے کا حکم ہے، حرام سے پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اگر ہم مال کا حصول چاہتے ہیں تو ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے جائیں اور حلال راستوں کو اختیار کریں۔ جن راستوں سے ہمیں حلال طریقے سے مال حاصل ہو سکتا ہے، بغیر کسی فکر کے، بغیر سوچے سمجھے، اگر صرف ہم مال کا حصول کرتے جائیں اور اس میں اور آگے بڑھتے جائیں اور یہ فکر نہ کریں کہ آخر ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم مسلمان ہونے کے باوجود اگر ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ یہ جو ہمیں مال حاصل ہو رہا ہے یہ حرام طریقے سے یا حلال طریقے سے، تو بھلا بتائیے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی بات کا ہمیں حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا
یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو حلال رزق کھاؤ، یعنی حلال رزق کھاؤ اور سچوں کے ساتھ رہو۔ ان چیزوں کا اللہ رب العزت ہمیں حکم دیتا ہے، لیکن پھر بھی ہم فکر نہیں کرتے، پھر بھی ہم توجہ نہیں دیتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں اس بھیڑ میں اور اس پرفتن دور میں مال کے حصول کی وجہ سے ہم حرام حلال کی فکر نہیں کرتے، ہمیں ان چیزوں کی ضرور فکر کرنی چاہیے، کیونکہ صرف مسئلہ اس زندگی کا نہیں ہے، بلکہ جو آنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ چند دنوں کی زندگی جو ہمیں ملی ہے، یہ گزرنی ہے۔ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ اس زندگی میں ہم بغیر فکر سے اگر یہ زندگی ہم گزار دیں تو پھر آخرت میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ آخرت میں ہم جواب دہی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس سوالوں کا ہم کیسے جواب دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی فکر دلاتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اسی بات کو تو کہتے ہیں کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس سے اللہ رب العزت پوچھ گچھ ہی نہ کرے، یعنی پوچھے ہی نہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ وہ کامیاب ہے، اور اگر کسی سے اللہ رب العزت پوچھ لے تو بھلا بتائیے کہ اس کا جواب کون دے سکتا ہے؟ وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ رب العزت کہہ دے یہ کام تم نے کیوں کیا، تو ہم اس کیوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس زندگی میں ایسے کاموں پر عمل ہی نہ کریں جو اللہ رب العزت ہم سے پوچھ لے۔ اگر بشریت کے تقاضے سے ہم سے بھول ہو جائیں تو اللہ رب العزت سے ہم معافی اور تلافی کر لیں، اللہ رب العزت سے ہم توبہ اور استغفار کر لیں۔ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں چونکہ ہم بنی آدم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطاؤون التوابون، کہ ہر بنی آدم کی اولاد خطا کرنے والی ہے، اور سب سے بہتر خطا کرنے والا وہ ہے جو اپنی خطاؤں پر توبہ کرے، ندامت کرے۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہوئی، اللہ رب العزت نے اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا کہ اس کے پاس نہ جانا، اس کو نہ کھانا۔ انہوں نے شیطان کے وسوسے میں آ کر کے اس کو کھا لیا، بعد میں ندامت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ان کو جنت سے نکال کر کے دنیا میں بھیجتے ہیں، اور کافی عرصے تک کے وہ ندامت کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کے سکھائے ہوئے کلمات کے ذریعے سے توبہ کرتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ ہمارے رب ہم نے اپنی نفس پر ظلم کیا اور ہم پر رحم کر، اگر تو رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر ہم سے بھول ہو جائے تو اللہ رب العزت سے خالص دل کی نیت سے ہم توبہ اور استغفار کریں۔ آج ہم سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں اور ہم اس کی طرف فکر نہیں کرتے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان سے خطا ہوتی ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ، سیاہ نقطہ رکھ دیا جاتا ہے، لگا دیا جاتا ہے، اور وہ اگر خطائیں یوں ہی کرتا رہتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، پھر اس پر نیکی کی اسے توفیق ہی نہیں ہوتی ہے، اس پر حق باتیں اس کے دل میں بیٹھتی ہی نہیں، کوئی فکر ہی نہیں کرتا ہے، تو وہ توبہ کیا کرے گا؟ یعنی گناہ کرتے کرتے وہ گناہ پر ڈٹ جاتا ہے، پھر نیکی کی اس کو توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اللہ رب العزت سے خالص دل سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اور پھر ہمیں اسی راستے کو اختیار کرنا چاہیے جو ہمارے صالحین نے اختیار کیا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ رب العزت نے انہی کے راستے پر ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر وہ ایمان لے آئے اس طرح سے جس طرح سے تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پا جائیں۔ تو ہمیں اگر ہدایت پانا ہے، کامیابی پانا ہے، تو ہم صراط مستقیم جو صحابہ کرام کا راستہ ہے، جو انبیاء اور شہداء کا راستہ ہے، ہمیں اسے اختیار کرنا چاہیے، اس راستے پر چلنا چاہیے۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام مال کے حصول کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتے تھے، کیا مستقل ساری توجہ ان کی مال کی طرف ہوا کرتی تھی؟
انہوں نے صرف چند باتوں جو اسلام کی چند باتیں ہیں اسی پر اکتفا کیا ہوا تھا؟ نہیں، بلکہ وہ مکمل اسلام کو فالو کرنے والے تھے، مکمل اسلام کی باتوں پر عمل کرنے والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا خود بیان ہے، خود ان کا یہ کہنا کہ جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں 10 آیات مل جاتی، جب تک کہ ہم اس پر عمل نہیں کر لیتے آگے نہیں بڑھتے تھے، ہم دوسری آیات کی طرف نہیں جاتے تھے، صرف یاد نہیں بلکہ اس پر عمل کرتے تھے۔ اگر انہیں حکم ہوا کہ شراب حرام کر دی گئی، یہ حکم اللہ کی طرف سے آ گیا، تو پھر اس کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی، اس کو بالکل ختم کر دیا۔ کوئی بھی حکم اگر انہیں دے دیا گیا نماز قائم کرو، وہ نماز کی پابندی کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے نمازوں کے بارے میں؟ اگر ہم نے ہفتے میں جمعہ پڑھ لیا تو دیگر جو جمعہ سے زیادہ ضروری ہیں، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جمعہ ہم سے ساقط بھی ہو جاتا ہے، کچھ وجوہات سے جمعہ ہم پر فرض نہیں رہتا ہے، لیکن جو بقیہ نمازیں ہیں وہ ہمہ وقت ہم پر فرض ہیں، وہ ضروری ہیں، ان کا ادا کرنا لازم ہے، لیکن ہم صرف جمعہ کی طرف توجہ دے دیتے ہیں اور بقیہ نمازوں کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کا سیوا نہیں، بلکہ مسلمان کا تو یہ وطیرہ ہے کہ ہر نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کرے۔ اللہ رب العزت نے اسی بات کا ہمیں حکم دیا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کرنا ایمان والوں پر فرض کر دیا گیا ہے، ضروری کر دیا گیا ہے، اور ہمیں فکر ہی نہیں ہے، اس لیے ہم نمازوں کی فکر کریں، خاص کر فرض نمازیں، ان کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کبھی کدار کسی وجہ سے نماز ہم سے چھوٹ جاتی ہے تو بعد میں فوری طور پر فرض نماز کو ہم ادا کر لیں، یہ ایک مسلمان کا سیوا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے، بلکہ اس طرح سے نہیں کہ ایک نماز اگر ہم سے ضائع ہو گئی تو پھر اسے ہم ادا نہیں کرتے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں نمازوں کی پابندی اور اسلام کے تمام اراکین پر عمل کرنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے، چونکہ فضیلۃ الشیخ ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں اور وقت بھی ہو چلا ہے کہ ہم فضیلۃ الشیخ کو مدعو کریں، اور شیخ کا عنوان جیسے کہ ہم نے بتایا کہ جنت ہے، اور اللہ رب العزت کی اس نعمت کی طرف شیخ ہمیں توجہ دلائیں گے۔ اور شیخ سے ہماری گزارش یہ بھی ہے کہ آج جو ہم اہل الحدیث یعنی قرآن و حدیث والے، آج ہم صرف چند باتوں کا علم حاصل کر کے اسی پر اکتفا کر بیٹھے ہیں، اور بقیہ چیزوں کی طرف یعنی اسلام کا جو علم ہے، علم کا حصول اور دیگر جو اسلام کے اراکین ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، اسلام کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شیخ اس طرف بھی توجہ دلائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے باری تعالی ہمیں مکمل اسلام پر عمل کرنے والا اور اس کا علم حاصل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد علیہ افضل الصلاة واتم التسلیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ عزیزان گرامی، انسان کی پوری زندگی کا جو خلاصہ ہے وہ دو کلمات میں کہ دنیا کی زندگی عمل اور یقین کا نام،
اور آخرت میں جنت یا جہنم کی شکل میں انجام اور بدلہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں ایک ایسی بات بتا دی کہ جب جہنم کی ہولناکیوں کی بات کی تو فرمایا اتنی خطرناک ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی آنکھ نے اتنی خطرناک چیز کے بارے میں سنا، اور نہ ہی انسان کے وہم و گمان میں اتنی خطرناک چیز آ سکتی ہے۔ تصور کیجئے ایک لمحے کے لیے، ایٹم بم ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ آن ہی آن میں چند سیکنڈ میں بڑے سے بڑے شہر کو تباہی اور بربادی مچا کے ملیا میٹ کر دے، انسانوں کی ہڈیاں تک چورا ہو جائیں، اگر کوئی بچ جائے تو کئی نسلوں تک اس کے اثرات اس پہ رہیں۔ یہ تو وہ ہے جو انسان بنا چکا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، انسان کے دل اور دماغ میں وہم و گمان میں بھی اتنی خطرناک چیز کا تصور نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ لیکن دوسری طرف جو آج ہمارا موضوع ہے، جنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کس طرح فرمایا کہ معراج کی رات میرے اللہ نے دکھا دی، جنت بھی دکھا دی، جہنم بھی دکھا دی، اور خواب میں جو آپ کو معراج، ایک تو حقیقی معراج تھا جس کی مبارکبادیں آپ 2 دن پہلے لے چکے ہیں، 3 دن پہلے، لیکن وہ معراج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت خواب کروایا گیا وہ کئی مرتبہ ہوا، جس میں آپ نے جنت کے اتنے عالی شان محل دیکھے، جنت کی وہ خوبصورتیاں دیکھی کہ اندازے کے لیے صرف یہ تصور اپنے دماغ میں قائم کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبارک ہستی ہیں جنہیں دنیا کی بھلی سے بھلی چیز سے بھی کوئی محبت اور پیار نہیں ہے۔ مالی ولی دنیا، میرا دنیا سے کیا لینا دینا، نرم گرم بستر اگر بچھا دیں تو ایک دن تہجد رہ جائے تو ام میمونہ رضی اللہ عنہا کو ڈانٹتے ہوئے کہہ دے کہ یہ بستر اٹھا دو، اس نے مجھے اللہ سے غافل کر دیا ہے۔ لیکن جنت کی خوبصورتی اتنی عظیم الشان کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شخص بھی اس خوبصورتی کو دیکھ کے ٹھہر گیا اور جانا کہ یہ کس کا گھر ہے، سوال کیا یہ محل کس کا ہے، جواب ملا یہ عمر کا گھر ہے رضی اللہ عنہ۔ اندر جھانکا تو دیکھا ایک عورت بیٹھی وضو کر رہی ہے، فوراً پیچھے پلٹ آئے۔ جناب عمر کو جب یہ بات بتائی تو پیچھے ہٹنے کا قصہ بھی بیان کیا تو جناب عمر رو پڑے اور کہنے لگے اغار علیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا میں آپ کے بارے میں اس طرح سوچوں گا یا آپ کے بارے میں غیرت کروں گا؟ اور اتنی خوبصورت کہ میرے رسول نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر ہمیں بیان کر دیا کہ اتنی خوبصورت کسی آنکھ نے چیز نہیں دیکھی، کسی کان نے سنی نہیں، اور انسان کے وہم و گمان میں بھی اس کی خوبصورتی اور بڑائی اور لمبائی اور چوڑائی کا تصور نہیں آ سکتا۔ لیکن میرے بھائی، قرآن کی جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، رب العالمین بیان فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و نہر، یہ جنت متقین کے لیے ہے۔ ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے کامیابی ہے، کس شکل میں؟ حدائق و اعنابا، وہ باغات اور ان کی رنگینیاں اور خوبصورتیاں ہوں گی جو رب العالمین انہیں عطا کرے گا۔ ان المتقین فی جنات و نہر، باغیں اور نہریں ہیں۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں دنیا کے کسی خوبصورت ترین مقام کا، سوئٹزرلینڈ، شملہ، پاکستان میں گلگت، دنیا کے خوبصورت مقام، اور حقیقتاً اتنے خوبصورت کہ انسان کی عقل اور شعور وہاں جا کے حواس کھو جائے کہ اتنی خوبصورتی رب العالمین نے ان مقامات کو عطا کی ہے۔ لیکن جنت کا تصور تو اس سے بھی کہیں آگے۔
المتقین فی جنات و نہر، باغات اور نہریں، اور اتنا خوبصورت منظر کہ سبحان اللہ، حقیقتاً وہ کلمات کسی کے پاس نہیں ہوگے جو اس جنت کی خوبصورتی کو بیان کر سکے۔ کیوں؟ کہ میرے رب نے اس کو بے نظیر و بے مثال بنایا ہے۔ اور کن کے لیے بنایا ہے؟ ان المتقین، یہ متقین کے لیے۔ اور متقین کی تعریف کوئی لمبی چوڑی نہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ 6 چیزیں متقین۔ آج ہم کہاں ہیں؟ کون ہے جو جنت نہیں چاہتا؟ کون ہے جس کے من میں جنت میں جانے کی خواہش نہ ہو؟ کون ہے جو جنت کے وہ خوبصورت محلات اور عظیم الشان بلڈنگیں جو رب العالمین نے ان متقین کے لیے بنائی ہیں ان کا طالب نہ ہو؟ ہر کوئی طالب ہے، لیکن جیسے میرے بھائی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، اور وہی زندگی کا لب لباب، کہ دین پہ ہمارا عمل اس حد تک ہے کہ نماز بھی مرضی کی پڑھتے ہیں، مسجد بھی مرضی سے جاتے ہیں، دین سیکھنے سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ یہ ایک دقیانوسی اور پرانے خیالات کی چیز ہے۔ اور اس کے بعد اگر کبھی ضرورت پڑے تو مولوی صاحب کو، اے مولوی ادھر آ، گھر کی باندھی اور نوکر اور گھٹیا اور حقیر ترین مخلوق سمجھ کے انہیں اپنے پاس بلا کے ہم ان کے ساتھ توہین میں سلوک کرتے ہیں، اور اپنی چیزیں ان کو بطور حکم سناتے ہیں، یہ کام کر کے دو۔ اور یہ کون ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے جو لوگ ہیں وہ علماء ہیں۔ اور آج اسی شخص سے جو یہ بدتمیز ہے، آپ سوال کر کے دیکھیں، آپ آخرت میں زندگی کیسے چاہتے ہیں؟ بس جنت کا جو سب سے خوبصورت محل ہے نا، وہ مجھے اپنے لیے چاہیے۔ جنت مذاق بن گئی ہے نا، یوں ہی جنت مل جائے گی۔ اور عربوں کے ہاں تو اور ایک بڑی غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ توحید ہی سب کچھ ہے، اور حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ باقی کچھ نہ کرو، توحید ہی پلے لگا لو، کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جنتیوں کے بھی درجات ہوں گے، اور وہ درجات کس وجہ سے ہوں گے؟ لکثرت الصیام، لکثرت الصلوات، لکثرت الصدقات، کثرت سے روزے رکھنا، کثرت سے نمازیں پڑھنا، کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا، یہ چیزیں سبب ہوگی جو جنت میں درجات میں، جنت کے اندر درجات کا سبب بنیں گی۔ توحید نجات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر تم سنت سے محبت نہیں کرتے، سنت کے احیاء کے لیے کام نہیں کرتے، دین سے تمہیں دلچسپی نہیں، دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں، تو یاد رکھو پھر جنت بھی تمہیں اللہ اپنی مرضی کی دے گا، تمہاری مرضی کی جنت تمہیں نہیں ملے گی۔ اور میرے رسول علیہ السلام نے جو مومن کی زندگی کا معیار بیان کیا تو کیا فرمایا؟ الدنیا سجن المؤمن، قید خانہ ہے، اور قید خانے میں انسان مرضی نہیں کر سکتا، قید خانے میں انہی کی مرضی ماننی پڑتی ہے جو اوپر بیٹھے ہوں۔ اور یقین کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کے بارے میں سب سے خطرناک بات فرمائی، فرمایا دنیا حلو خضر، یہ دنیا بڑی میٹھی اور سرسبز ہے، حقیقت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ہمارے خونی رشتہ دار، اپنے ہاتھوں سے ہم ان کو دفن کر کے آئے، اور اس کے باوجود نہ ہم جنت کے لیے تیار ہیں، نہ جنت کے رستوں پہ جانے کی ہماری تیاری ہے، جہنم تو اپنی جیب میں رکھ کے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اپنی جیب میں رکھنے سے مراد اعمال ہیں، کہ ہر وہ عمل جو مالک کی معصیت اور نافرمانی کا عمل ہے ہم کیے بیٹھے ہیں۔ جنت کے کس کس منظر کی بات کریں، اس کی خوبصورتی، اس کے اندر رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں، رب العالمین جو آسائشیں اور سہولتیں عطا فرمائے گا، سن کے منہ میں پانی تو فوراً آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھا رہے تھے، صحیح البخاری کی روایت تھی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے نماز کی حالت میں آپ تھوڑے آگے بڑھے اور پھر تیز قدموں کے ساتھ پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ نے پوچھا، فرمایا اللہ نے نماز کی حالت میں مجھے جنت دکھائی،
اور سبحان اللہ جنت کے خوشے مجھے نظر آئے، اور ایک انگور کا خوشہ میں نے دیکھا تو انتہائی خوبصورت اور بھرا ہوا، میرا جی چاہا کہ میں آگے ہو کے اسے توڑ لوں، اور فرمایا اللہ کی قسم اگر میں توڑ لیتا قیامت تک تم لوگ اس سے کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا۔ آج تو ہم دنیا میں کوئی چیز خرچ اس لیے نہیں کرتے کہ ختم ہو جائے گی۔ جنت کے بارے میں پہلا کانسیپٹ ذہن میں رکھیے کہ ہر چیز وہاں کبھی نہ ختم ہونے والی ہوگی، سب سے پہلی بات۔ اللہ کے رسول پھر آپ پیچھے پلٹ آئے، اس کا کیا سبب تھا؟ فرمایا یکا یک اللہ نے میرے سامنے جہنم کو کھڑا کر دیا، اور اس کی تپش کی شدت کی وجہ سے میں اپنے پیروں کے اوپر واپس پلٹ آیا، اور قریب تھا کہ اگر میں پیچھے نہ ہٹتا تو اس کی شدت مجھے جلا کے راکھ کر دیتی۔ اتنی خطرناک چیز، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما دے، اللہ ہمیں جہنم سے تیری پناہ میں آنا چاہتے اپنی پناہ میں لے لے، جہنم سے بچا لے۔ اور دوسری طرف اللہم انا نسألک الجنہ، اللہ جنت کا سوال ہے، اور جنت کی سب سے اعلیٰ نعمت جس کے بارے میں ہم آخر میں بات کریں گے اس کا بھی سوال ہے، اور یہی وہ جنت۔ دوسری چیز وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ یہاں تو دنیا کی زندگی ہے نا، اور مجھے ایک بڑی اچھی طرح ایک جملہ یاد ہے، ایک کتاب فروش گجرانوالہ میں، عبدالوالی ان کا نام، والی کتاب گھر کے نام سے ان کی دکان، اللہ نے بڑی توفیق دی، انہوں نے ہم سے بڑی محبت کرتے تھے طالب علموں سے۔ انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا، کہنے لگے بیٹا کتاب کے معاملے میں 3 چیزیں یاد رکھنا، خزانہ بادشاہوں کی طرح، صبر ایوب علیہ السلام والا، اور دل میں خواہش نہ ہو تو تب ہی تم کتابیں جمع کر سکتے ہو۔ لیکن جب میں نے اس جملے کو اور ان کلمات کو وسیع کر کے دیکھا تو دنیا کی زندگی بھی یہی ہے، خزانہ بادشاہوں کی طرح ہو تو کیا ہے، ختم ہو جائے گا۔ صبر اس کا پھل جنت میں جا کے ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا لیکن وہ پھر دنیا کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ اور تیسری سب سے بڑی چیز کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، خواہشات تو کبھی بھی کسی کی پوری نہیں ہوئی، لیکن جنت کے اندر میرے رب نے یہ نظام بنا دیا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، دل میں صرف تمنا کرو گے اور خواہش کا اظہار کرو گے، زبان سے بولنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، وہ چیز تمہارے سامنے موجود ہوگی۔ تصور کیجئے یہاں آج بڑے سے بڑا شخص بھی اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کتنے مراحل اور کتنی چیزوں کا محتاج ہے، اور وہاں یہ مومن جس نے اپنی زندگی اپنے رب کی منشا اور مرضی کے مطابق گزار لی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے نفسوں کی اشتہا اور خواہش ہوگی اللہ سبحانہ و تعالی وہ تمہیں تمہاری خواہش پہ عطا فرما دے گا۔ اور اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں خواہش نہیں ہوتی دل میں لیکن فوراً ہی زبان پہ آ جاتی ہیں، فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو منہ سے نکالو گے وہ بھی پورا کر دیا جائے گا۔ اور کیوں ایسا کیوں؟ فرمایا نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی ہے، اور وہ غفور الرحیم مومنوں کی اپنے بندوں کی مہمان نوازی کر رہا ہے۔ کیوں کہ ان بندوں نے اس کے حکم کے مطابق، اس کے وضع کردہ اصولوں کے مطابق زندگی گزاری، وہ ان سے راضی اور خوش ہو چکا ہے اور اب ان کی مہمان نوازی کر رہا ہے۔ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ آج تک دنیا میں کسی نے کوئی ایسا گھر دیکھا ہے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہو؟ نہیں۔ آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے دیکھ لیں، آرٹیکلز پڑھ لیں، ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم صاحب کا گھر جو رائیونڈ کے اندر پیلس بنا ہوا ہے، ماشاءاللہ پاکستانی عوام کے پیسے سے بنوا رکھا ہے انہوں نے، اس کے اندر بھی انہوں نے سونے اور چاندی کا کام لیٹرین میں کروایا۔ یہ سونے اور چاندی کی حقیقت ہے، لیٹرین میں سونے اور چاندی کا کام۔ بھائی کرنا کیا ہے وہاں بیٹھ کے؟ کرنا کیا ہے؟ اور سونا اور چاندی، اعوذ باللہ، بے وقوفی ہے۔
رب العالمین جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے گھر عطا فرمائے گا، اور صرف وہ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے نہیں ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان کے اندر سے بیٹھ کے انسان باہر کا تمام منظر بآسانی دیکھ سکے گا۔ اتنا عالی شان قسم کا سونا جو شیشے کی طرح شفاف ہوگا، انسان اس سے دیکھ سکے گا۔ اور آج ہزاروں ریال خرچ کر کے اتنی سی وہ عود کی لکڑی ملتی ہے جو اصلی ہے، اور وہ بھی ہم ڈرتے ڈرتے خرچ نہیں کرتے کہ جل گئی تو ختم ہو جائے گی، لیکن رب العالمین جو جنتیوں کو جنت میں گھر دے گا وہ کیسا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا وہ مسالہ اور سیمنٹ جس سے وہ گھر تعمیر ہوگا وہ کستوری ہوگی، اور وہ کستوری آج حقیقتاً بطور محاورہ نہیں، حقیقتاً سونے سے بھی زیادہ مہنگی ہے۔ انعامات، رب العالمین اپنے بندوں کو انعامات دے رہا ہے، اور کس چیز کے سبب، کس چیز کی بنیاد پہ، کس چیز کا بدلہ ہے؟ ان المتقین فی جنات و نہر، تم نے اس طرح زندگی گزاری جس طرح رب العالمین نے کہا تھا، تمہارا رب تمہیں انعام دے رہا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، جب وہ تکلیفوں سے گزریں تو میرے رب نے عرش سے ان کے لیے سلام بھیجا، جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ میرے نبی کو جا کے کہو کہ اللہ خدیجہ میں سلام کہتا ہے۔ جبریل نے سلام کہا، اللہ نے عرش سے سلام کہا سیدہ خدیجہ کو، اور خوشخبری دی کہ ان کے لیے اللہ نے ایک موتی کے اندر محل تیار کر رکھا ہے، لیس فیہا نصب ولا خصب، جس کے اندر نہ تو شور ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی پریشانی ہوگی، موتی کے اندر محل۔ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اور کس لیے؟ کہ یہ وہ خدیجہ ہیں جنہوں نے زندگی کے ہر مرحلے پہ محمد الرسول اللہ کا ساتھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے رسول جب بھی یاد کرتے تو خدیجہ کے لیے محبت کے کلمات ہی زبان سے نکلتے، یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو سب سے زیادہ پیاری تھی وہ بھی کبھی کبھی کہہ دیتی اللہ کے رسول کیا ہے، وہ تو چلی گئی، وہ بوڑھی تھی، وہ یوں تھی، وہ یاں تھیں، تو میرے رسول جواب میں کیا کہتے؟ عائشہ تم نہیں جانتی کہ خدیجہ نے میرا ساتھ کن کن حالات میں دیا ہے، وہ کن کن لمحات میں میرے ساتھ کھڑی تھی، جب پورا مکہ میرا دشمن تھا خدیجہ اکیلی میرے ساتھ کھڑی تھی، جب کوئی میرا نہیں تھا خدیجہ میری تھی، جب میرے پاس کچھ نہیں تھا خدیجہ نے اپنے مال اور خزانے کے منہ میرے لیے کھول دیے کہ جس طرح آپ کا جی چاہتا ہے انہیں خرچ کیجئے۔ عائشہ میں خدیجہ کو کیسے بھول جاؤں؟ اور میرے رب نے دنیا میں بشارت دے دی کہ جنت کے اندر میں نے ان کے لیے ایک موتی کے اندر محل تیار کر رکھا ہے جس کے اندر کوئی تکلیف اور مصیبت نہیں ہوگی، سکون ہی سکون اور آرام ہی آرام ہوگا۔ کتنی باتیں کریں گے جنت کی۔ قرآن کہتا ہے سورہ واقعہ کا پہلا صفحہ آپ پڑھ لیجئے، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی جنات وعیون فی صدر مخضوم فی صدر مخضود وفواکہ وظل ممدود وماء مسکوب، یہ ساری نعمتیں رب العالمین جنت کی بیان کر رہے ہیں۔ کتنی نعمتیں کہ ایک ایک نعمت انسان پوری زندگی اس کے حصول پہ لگا دے حاصل نہیں کر سکتا، اور میرا رب یکا یک آن کے آن وہ ساری نعمتیں عطا فرما دے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، وہ روایت تو آپ نے سنی ہوگی نا جو صحیح البخاری کی روایت ہے کہ آخری جہنمی جب جہنم سے نکل کے جنت تک پہنچے گا، وہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں وہ مرحلہ وار جہنم سے نکلے گا۔ اللہ پہلے جہنم سے باہر نکال کے بٹھا دے گا، پھر درخت کے نیچے کر دے گا، پھر جنت کے دروازے تک کر دے گا، پھر وہاں سے جب جنت کا داخلہ ملے گا تو رب العالمین کہیں گے جا میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، اور تیرے لیے جتنا دنیا اور وما فیہا، جتنی دنیا اور اس سب کا سب کچھ تھا اس سے 10 گنا زیادہ تیرے لیے جنت کے اندر ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب وہ جنت کے دروازے سے دیکھے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ جنت بھری ہوئی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین سے مخاطب ہو کے کہے گا اتضحکنی وانت رب العالمین، اللہ تو رب العالمین اور مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں
یہ بات سن کے اللہ بھی مسکرائیں گے. ابن آدم ہے نا، کمزور دل والا، کم دل والا، جس کے دل میں وسعت نہیں. رب العالمین اس بات کو سن کے مسکرائیں گے اور فرمائیں گے نہیں میرے بندے، جتنا دنیا و ما فیہا میں ہے اس کے 10 گنا زیادہ تیرے لیے جنت میں ہے، جا جنت میں چلا جا. یہ آخری جنتی، آخری جنتی. اور وہ جنتی ان کا مقام کیا ہوگا؟ جو جن کے گھروں کی چھت رب العالمین کا عرش ہوگا، جو فردوس میں ہوں گے، جو محمد الرسول اللہ کے پڑوسی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا کیا مقام اور اعزاز ہوگا. میرے بھائیوں، اب یہ باتیں سن کے ہمارا بڑا جی چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں بس ابھی لے جائے وہاں پہ اپنی رحمت سے. لیکن ابھی امتحان باقی ہیں، ابھی عمل کے ایام باقی ہیں. اور سب سے بڑھ کے وہ جہنم جو بڑی خطرناک ہے، اور وہ جنت جو نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، وہ رب کی رحمت کی جگہ ہے، وہ رب کے عذاب کی جگہ ہے. لیکن میرے مالک کے ہاں وہ عذاب والی جگہ اور وہ رحمت والی جگہ ایک بندے کے آنسو کی محتاج ہے. اللہ کو کسی چیز کی محتاجی نہیں، بندے کی بات ہے کہ ایک آنسو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آنسو جو اللہ کے ڈر سے آنکھ سے نکلا، فرمایا وہ جہنم کے ٹھنڈے ہو جانے کا اور جنت کے داخلے میں سبب کا ذریعہ بن جائے گا. ایک آنسو. لیکن کون ہے جو کبھی خلوت میں اور اکیلے بیٹھ کے اپنے مالک کے حضور روئے ہوں اور مالک کو یاد کر کے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہوں؟ کون ہے؟ اور اگر کوئی ایسا ہے تو وہ مبارک والا ہے. اور یہ دعا ضرور کرتے رہا کریں کہ رب العالمین ایمان کی حالت میں دنیا سے لے جانا، بحالت ایمان دنیا سے لے جانا، بحالت ایمان خاتمہ ہو، کیونکہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. وگرنہ ساری زندگی اگر بحالت ایمان گزری اور آخر پہ کفر کی موت مر گئے تو کیا فائدہ؟ کیا فائدہ اس کا؟ اور جنت جیسی نعمتوں سے بھی بڑی نعمت، اللہ اکبر. قرآن نے اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں ھذا یوم مزید، یہ دن یہ اور عطا فرمانے کا دن ہے. جنتیوں کو نعمتیں اور نعمتیں ملیں گی. جنت میں اعلان ہوگا کہ آؤ ان ربکم ستذورکم، تمہارا رب تمہیں ملنا چاہتا ہے. سب لوگ جمع ہو جائیں گے. وادی افلاح، جنت کی وادی جس کا نام افلاح ہے، کامیاب لوگوں کی وادی. وہاں کامیاب ہی جمع ہوں گے. اور کون ہوگا؟ وادی افلاح میں انہیں اکٹھے ہونے کا حکم ہوگا، وہاں جمع ہوں گے. سبحان اللہ. وہاں کئی کرسیاں نور کی ہوں گی، کئی چاندی کی، کئی سونے کی، کوئی پلاٹینم، اور یہ ہیرے جواہرات سے مزین کرسی ہیں. اور ہر کرسی کے ہر درجے والے کے لیے ایک کرسی ہے. جو اعلیٰ ترین درجے والے ہیں وہ نور کی کرسیوں پہ بیٹھیں گے، جو کم ہیں وہ نیچے نیچے نیچے، یہاں تک کہ جو سب سے آخری درجے کا جنتی ہوگا وہ کستوری کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوگا. لیکن جنت میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ ہم نے تمہارے دلوں سے غل اور کینہ اور بغض اور حسد اور عناد، یہ ساری چیزیں جنت میں داخلے سے پہلے نکال کے پھینک دینی ہے. وہاں جو کوئی جس جگہ پہ بیٹھا ہوگا وہ مطمئن بیٹھا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ کستوری والا اوپر دیکھ کے اچھا یہ مجھ سے اچھی جگہ پہ بیٹھا، یہ مجھے کیوں نہیں ملی. حسد نہیں ہوگا. جو جہاں بیٹھا ہوگا وہ مطمئن ہوگا. اور سوال جواب چل رہے ہوں گے کہ اب کون سی ایسی نعمت رہ گئی ہے. ان لکم عند اللہ موعدا، اور لوگوں تمہارے رب نے تم سے ایک وعدہ کر رکھا ہے، وہ آج پورا کرنا چاہتے ہیں. فینجزکموہ، تمہارا رب اس کو پورا کرنا چاہتا ہے. جنتی تعجب سے پوچھیں گے الم یبیض وجوہنا، اللہ تو نے تو ہمارے چہروں کو سفید کر دیا. ادخلنا الجنہ وزحزحنا عن النار، جنت کا داخلہ عطا کر دیا، جہنم سے بچا لی. اللہ اس سے بڑھ کے اور کیا؟ یہ بھی بات چیت چل رہی ہوگی کہ آسمان سے ایک بہت تیز قسم کی روشنی ان کے اوپر ظاہر ہوگی، اور وہ اوپر دیکھیں گے، یوں سر اٹھا کے دیکھیں گے. آواز آئے گی سلام علیکم یا اہل الجنہ، سلام علیکم یا اہل الجنہ.
اور وہ سلام کون کرنے والا ہوگا؟ وہ اللہ رب العالمین ہوں گے جو جنتیوں کو سلام کریں گے. اور یہ وہی سلام ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ سلام قولا من رب الرحیم. یہ تمہارے رب کی طرف سے وہ کلمہ ہوگا جو سلامتی کا پیغام ہوگا اللہ کی طرف سے. اور اب یہاں پر تو ہم دنیا میں وعلیکم السلام جواب دے لیتے ہیں. ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ اللہ تو خود سلام ہے. اللہ هو السلام، اللہ تو خود سلام ہے. کوئی جواب نہیں ہوگا تو کیا جواب دیں گے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام. اللہ تو سلام ہے، تجھ سے سلامتی اور سلام ہے، اور تو بڑی ہی بلند اور بابرکت اور عزت اور بزرگی والی ذات ہے. اللہ اس کے بعد ہمارے لیے کچھ نہیں جو ہم تجھے جواب دے سکیں. اللہ کہیں گے بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے کہ سب کے ایک زبان ہوگی اور وہ کہیں گے اللہ ہم سے راضی ہو جا. رب العالمین کہیں گے اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو اس جگہ پہ جمع نہ ہو سکتے. میں تم سے راضی ہو چکا ہوں اسی لیے تم اس جگہ پہ موجود ہو. اور کوئی بات مانگو. یہاں تک کہ رب العالمین کہیں گے این عبادی، میرے وہ بندے کہاں ہیں؟ اطاعونی بالغیب ولم یرونی، جنہوں نے غیب میں رہتے ہوئے میری اتباع کی اور میری عبادت کی، میرے حکم کو مانا لیکن مجھے دیکھا نہیں. مانگو کیا مانگتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اور رب العالمین اپنی کرسی اور اپنے عرش سمیت بندوں کے سامنے موجود ہوں گے، لیکن ابھی حجاب باقی ہے، وہ بھی پردہ باقی ہے. جنتیوں کی ایک زبان ہوگی اور وہ کہیں گے اللہ تیرے چہرے کا دیدار چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک تیز روشنی، ایک اور تیز روشنی آئے گی، اور اگر اللہ نہ چاہتا تو وہ لوگ جل کے تباہ ہو جاتے، جل کے ہلاک ہو جاتے. لیکن رب العالمین جب اپنے اس مبارک چہرے سے حجاب ہٹائے گا تو وہ سامنے اپنے بندوں کے سامنے موجود ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی جب رب العالمین کو اپنے سامنے دیکھیں گے کہ سب کے سب سجدے میں گر جائیں گے، سب کے سب اپنے مالک کے حضور گر جائیں گے. اور یہ کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے یہ میری طرف سے تمہارے لیے کہ میں آج کے بعد تم سے راضی ہوں اور میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اور پھر بندوں سے باتیں کریں گے، اپنے بندوں سے رب العالمین باتیں کریں گے اور سوال کریں گے. یاد ہے وہ فلاں ٹائم پہ فلاں کام کیا تھا؟ شرمندگی ہوگی اور بندہ شرم کے مارے کہے گا اللہ تو نے تو مجھے معاف کر دیا تھا نا، تو نے تو اپنی رحمت کر دی تھی. اللہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، وہ بھی مغفرتی قد بلغت منزلتک، میری معافی کی وجہ سے ہی تو آج یہاں بیٹھا ہوا ہے. کیوں اللہ ایسا کروائیں گے؟ تاکہ وہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اس کی بزرگی اور تعظیم اور شدت سے بیان کرے گا اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گرتا چلا جائے گا. میرے بھائیوں، یہ وہ نعمت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کیا کرتے تھے. اللہم انا نسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم. اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، یہ دعا میں کرنے لگا ہوں سب آمین کہہ دیجئے گا. اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرما. یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر وہی بات، یہ وہ نعمت ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کے اور کیا؟ اور تصور کیجئے، ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ وہ رب جو خالق و مالک اور کائنات کا مالک ہے ہمارے سامنے ہوگا تو یہ کتنی بڑی اعزاز اور نعمت کی بات ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارا شمار متقین میں فرمائے، ہمیں متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو دوسری آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اور جان لو یہ جنت کے اندر جو بیٹھک اور بیٹھنا ہے ایک سچا بیٹھنا ہے، ایک سچا بیٹھنا ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوگا. جو شک کرنے والا ہے وہ عقیدے کے اس باب سے خارج، وہ دائرہ اسلام سے خارج. کون سا باب؟ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا مل ایمان،
تو اللہ کے رسول نے چوتھی چیز کیا بیان فرمائی تھی؟ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، پانچویں چیز، چوتھی نہیں پانچویں چیز، کہ آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھنا۔ اور آخرت کے دن کے اوپر کیا کیا چیزیں ہیں؟ زندگی، مرنا پہلے، اس کے بعد دوبارہ زندگی، حساب کتاب، ترازو، جنت جہنم کے فیصلے، یہ ساری چیزیں آخرت کا حصہ ہیں۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ یاد رکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کفر کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں بات بیان کر دی، مالک یوم الدین، یہ اقرار کروایا بندے کی زبان سے کہ تو اللہ فیصلے کے دن کا اور قیامت کے دن کا مالک ہے، اور اس کی ملکیت دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے، لیکن اس دن سب سامنے کھڑے ہوں گے۔ دنیا میں تو حکمران اپنے حکم چلا لیتے ہیں، لیکن اس دن اس کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہوگا، اور رب العالمین اعلان فرما کے کہیں گے این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے وہ جبار اور متکبر جو دنیا کے اندر تکبر کرنے والے اور میرے بندوں پہ ظلم کرنے والے تھے؟ لمن الملک